أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. برادر مکرم سراج الحق صاحب، برادر عزیز عبد المتین اخنزادہ صاحب، برادرم عبد الباری صاحب، رحیم داد خان صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مجھے خوشی ہے کہ لورالائی کے عوام نے اتنے بڑے پیمانے پر جلسے میں شرکت کر کے اسلامی انقلاب کے خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کی ہے. اس خواب کو حقیقت بنانا چاروں طرف کے حالات میں اس گواہی کے مصداق ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں بیداری کی ایک لہر ہے، رجوع اللہ کی ایک لہر ہے، تعلق باللہ اور مع اللہ کی ایک لہر ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی ایک لہر ہے. آپ کا یہ جلسہ عام، آپ کی یہاں پر حاضری شریعت کے نفاذ کے لیے ہے، عدل و انصاف کے نظام کے لیے ہے. پوری دنیا کے اندر نفعی اس معاشرے کے اندر محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کرنے کے لیے ہے. آپ نے جماعت اسلامی کی آواز پر لبیک کہا ہے. ایک جد و جہد آپ کی منتظر ہے، ایک کشمکش آپ کو بلا رہی ہے. چاروں طرف کے حالات میں ظلم نے ڈیرے ڈالے ہیں، ظلم کی طویل رات طویل تر ہوتی جا رہی ہے. ہم مہنگائی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، عدل و انصاف کی میزان اس کو نصب کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم اس ملک اور معاشرے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں. دنیا بھر کا منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ اسٹیٹس کو پہلے سے جو حکومتیں چلی آتی ہیں ان کو اگر چیلنج کیا ہے تو جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین نے کیا ہے. مصر کے اندر حسنی مبارک تھے، ایک لمبے عرصے سے ظلم کا عرصہ دراز کیا تھا، لوگوں کے حقوق چھینے تھے. ہم بلوچستان میں بیٹھ کر حقوق کی بات کرتے ہیں، ظلم کو ختم کرنے، ناانصافی سے نجات پانے کی بات کرتے ہیں. مصر میں حقوق سلب کیے گئے تھے، تیونس کے انسانوں سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، غلامی کے توق گلوں کے اندر ڈال دیے گئے تھے. مراکش میں بھی یہی معاملہ تھا. اخوان المسلمین جماعت اسلامی کا دوسرا نام ہے. ایک جد و جہد کے نتیجے میں، ایک بابرکت پیغام دعوت اللہ کے نتیجے میں، قرآن و سنت کی فرما روائی کشمکش مول لینے کے نتیجے میں ایک بڑا اور پائیدار اور پاکیزہ انقلاب برپا ہوا. لیکن میرے دوستوں، انقلاب قربانی مانگتا ہے. انقلاب ایثار و قربانی کا پیکر بننے کے لیے کہتا ہے. انقلاب کے نتیجے میں راتوں کی نیندوں کو حرام کرنا ہوتا ہے. انقلاب کے حوالے سے دن کے اندر تگ و دو اور دور تک پھیلے ہوئے حالات کے اندر جستجو اور جدوجہد کا نمونہ بننا پڑتا ہے. جماعت اسلامی اس ملک کے اندر انقلاب کی دائی ہے، عدل و انصاف کی دائی ہے. قرآن و سنت کی فرما روائی شریعت کے بغیر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اس ملک کے اندر زرداری اور مہنگائی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جب تک زرداری ہوگا ملک میں مہنگائی ہوگی، جب تک گیلانی ہوگا
یہاں پر بے روزگاری ہوگی. یہ 5000 ٹیچرز کی بات کی گئی تھی، بظاہر ملازمتیں دی گئی ہیں لیکن ان کو پکا نہیں کیا جا رہا، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. ظلم کی کوئی ایک شکل ہے. بلوچستان مالا مال، مسائل سے مالا مال صوبے کا نام بلوچستان ہے. اس ملک کے اندر سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس ملک کے اندر چاروں صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وسائل بلوچستان کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر بلوچستان محروم ہے، اگر بلوچستان مجبور ہے، اگر بلوچستان معذور ہے، اگر بلوچستان کو دلدل میں دھکیلا گیا، دیوار سے لگایا گیا ہے، اگر بلوچستان کو بند گلی اس کا اسیر بنایا گیا ہے، اگر بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہے، اگر بلوچستان میں بھتہ مافیا، ڈوری بنداش کا کلچر ہے، تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. جب تک آپ زرداری کو ووٹ دیتے رہیں گے، جب تک آپ رئیسانی کو ووٹ دیتے رہیں گے، جب تک آپ آزمائے ہوئے لوگوں کو، جنہوں نے وعدے کیے اور پورے نہ کیے، جنہوں نے باتیں کی ان کو ادھورا چھوڑ دیا، اگر آپ کے ووٹ دینے کے رویے نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. ظلم کے اندر اضافہ ہوگا، محرومیوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور خدا سے بے خوف حکمران، آخرت کی جواب دہی اس سے بے خوف حکمران عوام کے اوپر ظلم کا کوڑا برساتے رہیں گے. اس لیے جب ہم انتخاب کے نتیجے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انتخاب زیادہ سے زیادہ ایک جزوی تبدیلی کا نام ہے، لیکن جزوی تبدیلی ہی کلی تبدیلی کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر انتخاب میں بھی ہم رئیسانیوں کو اور زرداریوں کو 4 مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، 4 مرتبہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر آئی ہے، اور 5ویں مرتبہ کی تیاری کر رہی ہے. اور اگر آپ تیار ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تو یہ دنیا بھی دلدر بن جائے گی، یہ دنیا جینے کا مقام نہ رہ سکے گی، اس دنیا میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس دنیا کے اندر بیزاری اپنے بچوں سے اور اپنے بوڑھوں اور ضعیفوں اور ناتوانوں سے، بزرگوں سے بیداری پیدا ہوگی. یہ دنیا بھی مصیبت کی جگہ بنے گی اگر زرداریوں کو، ظالموں کو آپ ووٹ دیں گے، جن کو بار بار آزما چکے ہیں لیکن وہ شریعت نہیں لاتے، جن کو بار بار آزما چکے ہیں وہ اپنی دنیا بناتے ہیں. لہذا یہ دنیا بھی خرابی کی آماج گاہ بنے گی، اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. درگزر کا معاملہ